کوئی بھی اور دنیا کا مذہب نہیں ہے، کوئی سوسائٹی نہیں ہے جس نے اتنا امپاور کیا ہے فیمیل کو جتنا کہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو جتنا اسلام نے کیا ہے۔ فائنینشیل امپاورمنٹ بھی دیا ہے دین نے، ہم انہیرٹ کر سکتے ہیں، میں اپنے والد کے حصے دار ہو سکتی ہوں، اس کی پراپرٹی میں حصے دار ہو سکتی ہوں۔ اس سے زیادہ امپاورمنٹ کیا چاہیے؟ صرف مردوں کا معاشرہ ہے یا مرد کی سوچ میرے اوپر حاوی ہے یا کسی نے مجھے روکا ہے کچھ کرنے سے؟ ہاں، مجھے اپنی حد پتہ ہے، مجھے اگر گھر سے نکلنا ہے تو اپنے شوہر یا اپنے والد یا بھائی جو بھی موجود ہیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا ہے۔ یہاں پھر سوچ کی بات آ جاتی ہے، ہم حاکم کیوں مانیں ان کو؟ ہم ان کو رہبر کیوں نہ مانیں؟ ہم ان کو ایک گائیڈ، ایک کاؤنسلر کیوں نہ مانیں؟ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اس کو دیکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف آپ ہی ہیں، تو وہ ترجیح دینا اس کو بہت ضروری ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر۔ عام طور پر پڑھی لکھی خواتین اور خاص طور پر جو پڑھی لکھی یا پڑھتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی نیو جنریشن ہے، لڑکیوں کی، بچیوں کی، ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے کہ ہم مرد کے برابر کیوں نہیں، جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر جب یہ خیال ذہن میں آتا ہے تو وہیں ایک دوسرا خیال بھی آتا ہے کہ ہم مرد کے تابع ہو کر کیوں رہیں۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے امپاورمنٹ کی، خود مختاری کی۔ خود مختاری اچھی بات ہے، لیکن خود مختاری کے بھی دائرے ہوتے ہیں۔ عورت کی خود مختاری کی کیا معنی ہیں، اور ایک عورت جو اپنے گھر اور بچوں کو سنبھال رہی ہے وہ خود مختار کس طرح ہو سکتی ہیں؟ آئیے اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ انتہائی اہم مہمان، انتہائی تعلیم یافتہ خاتون جو کیریئر گائیڈنس کا کام بخوبی انجام دیتی ہیں، بچوں کی کونسلنگ کا کام کرتی ہیں، محترمہ شاہین اسلام صاحبہ، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس موضوع پہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ یہ بات اکثر آتی رہتی ہے امپاورمنٹ کی، عورتوں کی خود مختاری کی، کہ عورت بھی خود مختار ہے اور ہونا چاہیے، لیکن مختاری کی صحیح میننگ کیا ہے، اس کا حدود کیا ہیں؟ آپ چونکہ کونسلنگ کا کام بھی کرتی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس مرحلے سے گزر چکی ہیں آپ، تو آپ کے خیال سے کیا خود مختاری اور امپاورمنٹ کے کیا معنی ہیں؟ خود مختاری، امپاورمنٹ بہت اچھے الفاظ ہیں، لیکن اس میں بغاوت کہیں بھی نہیں آتی ہے، بغاوت کا عنصر اس میں نہیں ہے۔ تو خود مختاری میرے حساب سے، اگر میں اپنے فیصلے خود لے سکتی ہوں، میں اپنے سوچ ظاہر کر سکتی ہوں، اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہوں، دین کی حدود میں رہ کے۔ یہاں پر سب سے اہم جو لفظ ہے وہ ہے دین، وہ ہے اسلام۔ اس کی حدود، جو اس نے حدود بنا رکھے ہیں، اس کے حد میں رہ کر اس نے، کیونکہ دین نے ہمیں بہت مختار دیے ہیں، بہت امپاورمنٹ ہم لوگوں کو دیا ہے۔ شاید کوئی بھی اور دنیا کا مذہب نہیں ہے، کوئی سوسائٹی نہیں ہے جس نے اتنا امپاور کیا ہے فیمیل کو جتنا کہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو جتنا اسلام نے کیا ہے۔ تو ہم اس کے حد میں رہ کر پوری طرح سے با اختیار ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا میں نے بتایا، اپنے فیصلے ہم خود کر سکتے ہیں، ہم کو فائنینشیل امپاورمنٹ بھی دیا ہے دین نے، ہم انہیرٹ کر سکتے ہیں، میں اپنے والد کے حصے دار ہو سکتی ہوں، اس کی پراپرٹی میں حصے دار ہو سکتی ہوں۔ اس سے زیادہ امپاورمنٹ کیا چاہیے؟ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس حد کو پار کر کے کچھ اور اس کا مطلب نکالیں۔ اس وقت جو مسلم بچیاں اسکول اور کالجوں میں پڑھتی ہیں، ان کو ایک ماحول ملتا ہے، کھلا ماحول، لوگوں سے ملنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا، ایشوز پہ ڈسکشن کرنے کا، تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ دب کر کیوں چلیں؟ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ مردوں کی حاکمیت والا ہے، کہ مرد یہاں پہ پاورفل ہوتا ہے اور عورتیں مظلوم ہوتی ہیں۔ کیا یہ اسی طرح ہے یا اس میں آپ کچھ ایوریج دیکھتی ہیں؟
میں تو بالکل ایسا نہیں سمجھتی ہوں، اور یہ میرے خیال سے ایک سوچ ہے، اس کا تعلق سوچ سے ہے۔ مجھے میرے خیال سے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ صرف مردوں کا معاشرہ ہے یا مرد کی سوچ میرے اوپر حاوی ہے یا کسی نے مجھے روکا ہے کچھ کرنے سے۔ ہاں، مجھے اپنی حد پتہ ہے، مجھے اگر گھر سے نکلنا ہے تو اپنے شوہر یا اپنے والد یا بھائی جو بھی موجود ہیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا ہے۔ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے۔ تو مجھے آج تک کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میرے اوپر کوئی حاوی ہوا ہے یا مرد کی سوچ میری سوچ کے اوپر حاوی ہوئی ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا سوچتا ہے تو شاید اس کو تھوڑا دوسرا پرسپیکٹو دیکھنا ہوگا۔ میرا جو خیال لوگ تو اس طرح یہی سوچتے ہے۔ ہیں جی، ان کے اس ذہنیت کو بدلا کیسے جا سکتا یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا مردوں کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہے؟ جی یہ صرف عورتوں کا ہی کام نہیں ہے کہ ہم جی اپنی سوچ پہ نظر ثانی ڈالیں، بلکہ مردوں کو بھی بدلنا ضروری ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔ اور اگر دونوں یہ کام کریں گے تو میرے خیال سے کوئی بھی اختلاف یا کانفلکٹ پھر نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تعلیم بچوں کو زیادہ دی جاتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں آزاد خیالی آتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم کی زیادتی مسئلہ ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی مسئلہ ہے؟ بالکل، تعلیم کی زیادتی کیسے آپ کو اس طرح کے کام کرنے پر اکسا سکتی ہے یا کوئی غلط فیصلے لینے پر اکسا سکتی ہے؟ یہ تو میرے حساب سے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اب اگر ہم نے بچپن سے بچوں کو، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، ان کے حدود نہیں بتائے ہیں، ان کے فرائض نہیں بتائے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز نہیں بتائی ہیں، تو کہاں پر کس کو ہم پھر کون اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں، والدین ذمہ دار ہیں۔ اور جیسا میں نے ابھی بتایا کہ سماج ہم ہی لوگوں سے بنتا ہے، تو سماج اگر ہم والدین اپنا فرض پوری طرح سے ادا کریں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ ایز اے گارجین ہوتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کہیں نہ کہیں وہ ہمارے برابر ہوتا ہے بالکل، لیکن ایز اے گارجین، ایز اے نگراں، اور قرآن میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے قوام کا۔ وہ حاکم بھی نہیں ہے، وہ برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک مینیجر ہے، اور جو مینیجر ہوتا ہے گھر کے نظام کو دیکھتا ہے، اگر اس کی بات نہ سنی جائے تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ایک یہ حقیقت ہے۔ دوسری ایک عام ذہنیت آج کل کے بچوں اور بچیوں کی کہ ہم کیوں مانیں، کوئی ہمارے اوپر حاکم کیوں ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے شوہر ہوں۔ اس مزاج کو کیسے بدلا جا سکتا یہاں پھر سوچ کی بات آ جاتی ہے، ہم حاکم کیوں مانیں ان کو؟ ہے؟ جی ہم ان کو رہبر کیوں نہ مانیں؟ ہم ان کو ایک گائیڈ، ایک کاؤنسلر کیوں نہ مانیں؟ اگر وہ ہم سے کچھ کروانا چاہتے ہیں یا ہم سے کچھ کہتے ہیں، کوئی تاکید کرتے ہیں، تو ہم اس کو غلط طریقے سے کیوں لیں؟ ہم یہ کیوں سوچیں کہ یہ ہمارے اوپر حکم جتا رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ یہ ہماری رہبری کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہر حال میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم سے بڑے ہیں یہ، تو ہم اس طرح سے اس کو کیوں نہ دیکھیں؟ تو یہاں پر پھر وہی سوچ کی بات آ جاتی ہے۔ ایک چیز اور ہے اس حوالے سے، ایک عورت کے لیے ایک طرف گھریلو ضروریات ہیں، بچوں کی تربیت ہے، دوسری طرف جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں ان میں بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر سوشل ورک کا اندر سے مزاج ہوتا ہے کہ کچھ ہم کریں، میدان میں نکلیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو صلاحیت ملی ہے، جو ہمارے اندر پوٹینشیل ہے، ہم اس کا اظہار کیوں نہ کریں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس کو ساتھ لے کے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ یہ دور بہت عمدہ دور آ گیا ہے۔ پینڈیمک کی وجہ سے جو آن لائن ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، اس میں اب خواتین یا کوئی بھی گھر سے بیٹھ کر ہی ان سب چیزوں کا میں حصہ لے سکتا ہے جن کی ان کی خواہش رہی ہے اور جن کی وجہ سے ان کو گھر سے نکلنا پڑتا تھا یا نکلنا چاہتی تھیں اور اجازت نہیں ملتی تھی یا نہیں نکل پاتی تھیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو آج کے وقت میں اگر کوئی بھی خواتین اگر کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں
تو آن لائن پلیٹفارم ایک ان کے لیے بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے جس سے وہ سوشل ورک بھی کر سکتی ہیں، اپنے مالی حالات کو بھی امپروو کر سکتی ہیں، بہت سارے کام گھر پہ بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ تو اب بہت حد تک یہ بات ختم ہو گئی ہے، فی الحال کے لیے ختم ہو گئی ہے، آگے کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا وقت آئے گا، لیکن فی الحال بہت سارے مواقع، بہت ساری اپرچونٹیز اب خواتین کے سامنے ہیں جو گھر میں رہ کے وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ یہ تو کچھ سرگرمیاں ہیں جو آن لائن ہو سکتی ہیں، گھر میں رہ کے ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جس کے لیے کہیں نہ کہیں فیلڈ میں آنا پڑتا ہے۔ خاص طور سے اگر ہم بات کریں جاب کی، بہت سی عورتیں ہیں کہ جو جاب کرنا چاہتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے گھر کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے ان کے گھر کی ضرورت ہو، لیکن یہ فکر کہ ہم چونکہ پڑھی لکھی ہیں تو ہم جاب کریں گے، ہم کہیں کچھ کام کریں گے تاکہ ہماری جو اندر کی صلاحیت ہے اس کا اظہار ہو، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ خواہش تو بالکل جائز ہے، اور اگر کسی عورت میں ہے تو اس کو ضرور کوشش کرنا چاہیے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن پھر وہاں پر حد اگین پھر سے آ جاتی ہے۔ اگر اس کے سرپرست اس کے والد ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہیں تو پھر ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حد خود ہمارے دین نے باندھ دی، اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے کہ ہمیں اگر گھر سے باہر جانا ہے تو اپنے سرپرست کی اجازت لے کر ہی جانا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں گھریلو ضرورت اور سوشل ایکٹیویٹی دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، کہیں نہ کہیں ایک کی حق تلفی ہوگی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہوتا ہے، اگر گھر میں خاص طور سے اس وقت جب اس خاتون کی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ اس کو بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، گھر کی ساری ضروریات بھی اس کو پوری کرنی ہے، اور بچوں کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے، تو بالکل حق تلفی ہوگی۔ اور یہاں میں سمجھتی ہوں کہ پہلے اس کو پھر اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہوگی۔ ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ فیملی کو ہمیشہ ہمارا جو پہلا فرض ہے وہ ہمارے گھر کی طرف ہے، ہمارے فیملی کی طرف ہے، پہلا ذمہ داری میرے بچوں کی طرف ہے۔ جب اس سے وہ پورا کرنے کے بعد اگر میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اور کوئی کام کر سکتی ہوں، لیکن پہلی اور سب سے اول ذمہ داری میری بچوں کے لیے۔ باہر میری اپنی صلاحیت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں شوکیس کرنا، سامنے آنا میرے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا میں چاہوں گی کہ میری بچوں کی تربیت سفر کر کے کیا میں خوش رہ پاؤں گی؟ میں وہ ذمہ داری، وہ حق تلفی کر کے اپنی خواہش کو پورے کر کے کیا میں خوش رہ پاؤں گی؟ کیا میں مطمئن ہو پاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس وجہ سے ہمیں پرائیورٹی سیٹ کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ پرائیورٹی سیٹ کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی خود مختار ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سارے کام آپ کو نہیں کرنے پڑتے، تو آپ باہر نکل کے پھر اپنے کام بھی کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی آزما سکتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے جو فیلڈ میں ہوتی ہیں، سوشل ورک ہو چاہے جاب ہو، جو آپ نے بات کہی پرائیورٹی کی، ترجیحات کی، اس کو مینج کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ نے بڑے تجربات کیے ہیں اور کونسلنگ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور جانا ہوگا۔ ایسی خواتین کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ اپنے ان کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کو کس طرح اور بچوں کو کس طرح بہتر وقت دے سکیں، بہتر انداز میں ڈیل کر سکیں؟ ایک پہلو کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ کوانٹٹی، یعنی کہ کوانٹٹی ٹائم سے زیادہ کوالٹی ٹائم ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگر بہت سارا وقت اپنے بچوں کو دے رہی ہیں، نہیں دے پا رہی ہیں، تو کوالٹی وقت دیں، یعنی کہ جتنا وقت بھی دے پا رہی ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے، پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے، اور بچے جو چاہتے ہیں، کیونکہ بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے۔ بہت جلدی وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت تھی، تو جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو موجود ہر حال میں ہونا ہی ہے، نہیں تو ان کے دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ جو بھی جاب کر رہی ہیں، جو آپ باہر کے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ نے کچھ لے رکھی ہیں ذمہ داریاں، وہ اگر آپ چھوڑ بھی دیں گی تو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہو جائے گا، مل جائے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی
اس کو دیکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف آپ ہی ہیں، تو وہ ترجیح دینا اس کو بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام تربیت، اور اس وقت ہم نے بات کی اپنی مہمان سے ایک اہم ایشو پہ، عورتوں کی خود مختاری کے حوالے سے، اور اس معاملے میں جو کمیاں ہوتی ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری مہمان نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔